بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہوں اس خالق کائنات پر جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو ذات قدسی وشیم صاحب الجود والکرم تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، متبعین پر، تمام اولیاء اللہ پر، اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر۔ میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، اس سے حاصل ہونے والے اسباق اور اس کا خلاصہ بیان کیا گیا تھا۔ اگرچہ کہ اس کو مکمل تفسیر نہیں کہہ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تفسیر تو 16 جلدوں میں لکھی گئی ہے، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر 16 جلدوں پر لکھی گئی ہے، تو پوری تفسیر تو نہیں کہہ سکتے ہیں، خلاصہ بیان کیا گیا تھا۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ سورہ فاتحہ میں انسان اللہ سے دو چیزوں کو مانگتا ہے، ایک اللہ کی مدد مانگتا ہے نستعین، اور دوسری چیز اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا، مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دعا ختم ہوئی۔ دعا ختم ہوتے ہی بندہ نماز میں آمین کہتا ہے۔ آمین کیا ہے؟ یہ دستخط ہیں، کوئی درخواست لکھی اور اس کے پر سگنیچر کیے، اور امام اگر فرض نماز میں پڑھاتا ہے ولا الضالین پر لوگ اگر آمین کہتے ہیں تو امام نے درخواست لکھی، دستخط سب نے کر دیے۔ جیسا کہ آج بھی باہر کوئی مدعا 100 لوگوں کی طرف سے پیش کیا جانا ہے، 50 لوگوں کی طرف سے پیش کیا جانا ہے، تو ایک ٹاپک، ایک مضمون لکھا جاتا ہے، سب اس میں دستخط کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر ایک الگ درخواست لکھ رہے ہیں، ایک کمیونٹی کے لوگ ہیں، ایک جماعت کے لوگ ہیں، اور تو وہ صرف دستخط کرتے ہیں۔ تو ادھر اللہ کے پاس درخواست پیش کی کہ اے اللہ مجھے جو ہے صراط مستقیم پر چلا۔ اللہ نے سورہ بقرہ فوراً آگے ہے، علماء نے لکھا کہ سورہ فاتحہ میں جو دعا ہے اس کی قبولیت بقیہ پورا قرآن مجید ہے۔ تم نے دعا کی، ہم نے تمہاری دعا قبول کی۔ کیسے قبول کی؟ سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں گے الف لام میم، اس کے معنی تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ جتنے قرآن میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، حامیم، طٰہٰ، یاسین، اس کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن کھول رہے ہو تو سب سے پہلے اپنے نہ جاننے کا اقرار کرو کہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، اللہ تو مجھے سکھلا دے۔ ذالک الکتاب، یہ جو کتاب سامنے ہے، لا ریب فیہ، اس میں ذرہ برابر بھی اس کے مضمون میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ جو سورہ بقرہ کا جو پہلا رکوع ہے، اس رکوع میں توحید کو بیان کیا گیا ہے، رسالت اور آخرت کو بیان کیا گیا ہے، اور بعد کی آیتوں میں
ماننے والے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا اور نہ ماننے والے کافروں کا انجام کیا ہوگا اس کو بیان کیا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کا ذکر کرتا ہے وہیں کافروں کا بھی ذکر ہے، اور جہاں کافروں کا ذکر ہے وہاں مسلمانوں کا ذکر ہے۔ جہاں جنت والوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، پیچھے ہی جہنم والوں کا ذکر ہے۔ جہاں جہنم والوں کا ذکر ہے وہاں جنت والوں کا ذکر ہے۔ جہاں ماننے والوں کو انعامات کا ذکر ہے وہیں نہ ماننے والوں کو سزا کا ذکر ہے۔ یہ کیوں؟ علماء نے لکھا یہ قاعدہ ہے، ایک اصول ہے، تعرف الاشیاء بازدادها، کہ چیزوں کو جو ہے اس کے ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ بھی میٹھا ہے، میٹھا آدمی کب پہچانتا ہے؟ جب اسے کڑوے کا علم ہو۔ سفید ہے، سفید کو آدمی کیسا پہچانے گا؟ جب وہ کالے کو جانتا ہو۔ تو چیزوں کو جو ہے اس کی مخالف خوشی کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب غم کا پتہ ہو۔ تو انسان جو ہے چیزوں کو مخالف ضد کے ذریعے سے جلدی پہچانتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے رکوع کے اندر ایمان والوں کا ذکر کیا، کفار کا ذکر کیا، پھر دوسرے رکوع میں منافقین کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے، پھر تیسرے رکوع میں ایمان والوں کا منافقین کا ذکر ہے لیکن ایک الگ انداز سے ہے۔ چوتھے رکوع سے آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، پھر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہاں سے بنی اسماعیل کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے آخر تک۔ میری بات کا خلاصہ یہ ہے، سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، پورا قرآن ایک الگ انداز سے، بہترین انداز سے مربوط ہے۔ مربوط کیا ہے؟ ہر ایک آیت کا تعلق پیچھے آیت سے ایک عجیب ربط ہے، تعلق ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کا تعلق سورہ فاتحہ سے ہے، سورہ آل عمران کا تعلق سورہ بقرہ سے ہے، سورہ نساء کا تعلق سورہ آل عمران سے ہے۔ پورا قرآن اللہ نے اتنے اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے، حتیٰ کہ ایک آیت کے بعد ایک آیت آ رہی ہے تو اللہ نے کیوں لائی ہے اس کی حکمتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک ہی آیت ہے، اس کے اندر ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، دوسری جگہ واللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ نے یہاں ان اللہ کیوں لایا، وہاں واللہ کیوں لایا؟ اللہ علماء نے اس کی بھی وجوہات بیان کی ہیں۔ میں مثال دے دوں، ایک مثال، عربی میں جہاں قرآن جو پڑھنے والے ہیں اخفا کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، آسان ہے، وہیں ایک چیز ہے اشمام، ایک قاعدہ ہے پورے قرآن میں۔ اشمام جو قاعدہ ہے وہ سورہ یوسف میں جاری ہوتا ہے۔ لا تأمنا قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف۔ اشمام کسے کہتے ہیں؟ اشمام کہتے ہیں کہ آدمی زبر کو پڑھے لیکن اس میں پیش کی بو آئے۔ آدمی کیا پڑھے؟ پڑھے زبر، مطلب کیا ہے؟ پیش پڑھ رہا ہے، زبر پڑھ رہا، معلوم نہیں ہونا۔ لا تأمنا، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، پیش کی آواز آگے کو جاتے ہیں، ہونٹ کیا ہوتے ہیں؟ گول ہوتے ہیں۔ تو لا تأمنا، ہونٹ تو گول کرنا ہے، پڑھنا زبر ہے، سامنے والے کو معلوم نہیں ہونا ہے کہ زبر پڑا ہے یا فتحہ پڑا ہے، حالانکہ اس کے پر زبر ہے۔ لا تأمنا، یہ کیوں؟ میں بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے پورے قرآن کو حکمت سے گھیر دیا ہے۔ یہ آیت کیوں، اس کے بعد کیوں، یہ سورت کیوں، اس کے بعد یہ سورت کیوں؟ یہ اصل میں یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب کے پاس آئے تھے، اپنے والد کے پاس میں آ کر کے کہا، بھائی ابا جان، آپ جو ہے اپنے بیٹے یوسف کو ہمیشہ اپنے بغل میں چپکا کے رکھتے ہو، تمہارا لاڈیلا بیٹا ہے، ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم کل پکنک پر جا رہے ہیں، ہم کھیلیں گے، کودیں گے، مزہ کریں گے، آپ کو یہ اطمینان کیوں نہیں ہے کہ ہم یوسف کو کچھ کر دیں گے؟ لا تأمنا علی یوسف، آپ یوسف کے بارے میں ہمارے سے مطمئن کیوں نہیں ہیں؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ اب یہاں جو لفظ ہے خیر خواہ ہیں، یہ دو معنی ہیں۔ کبھی کبھی انسان سے آپ نے ایسی باتیں سنی ہوگی، بولتا سوچ کیا کی، مقصد ہی کیا کی، رندے رندے۔ اب رندے رندے میں کیا ہے؟ دو باتیں۔ تو بھائیوں نے
یہاں پر ہم اس کے خیر خواہ ہیں، یہ لفظ اس وجہ سے بولے، دل میں انہوں کیا لے بھئی ہمیں تو اس کو مارنا چاہ رہے تھے، پھر بھی ہمیں کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کر لیے ہیں، تو خیر خواہ نہ ہوئے سو۔ بعض علماء نے کہا اس وقت میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب کے سامنے منہ بنا کر کے کہا تھا تم نہ ہم نہ اطمینان نہیں، منہ بنا کو باتاں کرتے ہیں آدمیاں، تانے دیکھو۔ تو اللہ نے یہاں جو بھی حافظ قرآن پڑھے گا اس کو اشمام پڑھنا تو زبر ہے لیکن ہونٹ گول کرنا ہے، لا تأمنا، منہ بگاڑ کر کے پڑھیے، اللہ نے اشمام کا قاعدہ لا لیا یہاں پر۔ تو باریکیاں ہیں قرآن مجید کے اندر۔ تو بہرحال پہلا جو رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس میں ایمان والوں کا، کفار کا ذکر ہے۔ دوسرا رکوع تھوڑا بڑا ہے، اس میں منافقین کا ذکر ہے۔ یہاں پر رک کر کے ایک مسئلے کو سمجھیں۔ قرآن مجید میں یہ جو رکوعات ہیں نا، یہ کہ ابھی آسمان سے نوے نازل ہے، سو رکوع جو لگائے ہیں یہ مشائخ بخارا نے لگائے ہیں۔ رکوع کے معنی کیا ہیں؟ جہاں ایک ٹاپک، ایک مضمون ختم ہوا وہاں پر ایک رکوع، بھئی یہاں پر ایک چاپٹر کلوز ہو رہا ہے، دوسرا چاپٹر شروع ہو رہا ہے۔ کیوں؟ پوری دنیا میں لوگ عربی جاننے والے نہیں ہیں، تو چنانچہ جو حضرات عربی نہیں جانتے ہیں ان کو ٹاپک کہاں ختم ہو رہا ہے، کہاں نماز میں رکوع کرنا چاہیے، کہاں نماز میں رکوع نہیں کرنا چاہیے، یہ معلوم نہیں چلتا ہے۔ آج بھی آپ مسجد حرام کے اندر جائیں گے، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے، جہاں قرآن رکھے ہوئے ہیں وہاں دو کلر کے قرآن رکھے ہوئے ہیں، ایک نیلا اور ایک ہریا قرآن۔ جو ہریا قرآن ہے اس میں عرب پڑھتے ہیں، اس میں رکوعات نہیں ہیں۔ جو نیلا قرآن ہے اسے عجمی پڑھتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس میں رکوعات موجود ہیں۔ 540 رکوع قرآن میں لگائے گئے مشائخ بخارا نے۔ اچھا 540 کیوں لگائے؟ تراویح میں روزانہ کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ 20 رکعت، تو روزانہ 20 رکوع، 20 کو آپ 27 میں ضرب دیں گے تو 540 ہوں گے۔ آپ کیلکولیٹر اگر دے سکتے ہیں، 20 رکوع کو آپ ضرب دے دیں 27 سے، 27 کی شب میں قرآن ختم ہوتا ہے، تو 540 قرآن میں رکوع موجود ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی پہلا رکوع تو چھوٹا ہے، دوسرا رکوع بڑا ہے، حالانکہ نماز میں حکم یہ ہے کہ پہلی رکعت لمبی ہو، دوسری رکعت چھوٹی ہو پہلی رکعت کے مقابلے میں۔ اس مسئلے کی وضاحت سن لیں۔ اصل میں یہ جو حکم ہے پہلی رکعت لمبی ہو دوسری رکعت چھوٹی ہو، یہ صرف فرض نمازوں میں ہے، نفل نمازوں میں اس کا حکم نہیں ہے۔ فرض نمازوں میں بھی اختلاف ہے، صرف فجر کی نماز میں پہلی رکعت لمبی ہو تاکہ لوگ نیند سے اگر اٹھ کر آ جائیں تو شامل ہو سکیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ قیامت تک سوتے رہیں، اللہ نے اسی لیے پہلی رکعت لمبی کر دی ہے شریعت میں، مطلب یہ نہیں ہے۔ پہلی رکعت فجر میں تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ فجر کی فرض نماز میں پہلی رکعت لمبی پڑھی جائے، دوسری رکعت مختصر ہو۔ بقیہ جو 4 فرض ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہیں، اس میں بعض علماء کہتے ہیں اس میں بھی پہلی رکعت لمبی ہونی چاہیے، دوسری رکعت چھوٹی ہونی چاہیے، لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں بھائی، اس میں جیسے نفل میں پہلا چھوٹا رکوع، بعد میں دوسری رکعت میں چاہے تو بڑا رکوع پڑھ سکتے ہیں، اختیار ہے، ایسے 4 فرضوں میں بھی اختیار ہے۔ اسی وجہ سے ابھی یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلایا تھا، تو جاتے ہی مغرب میں ہم اترے تھے، عشاء کی نماز سدیس کے پیچھے پڑھنے کا موقع ملا، تو وہ پہلی رکعت میں سورہ طارق پڑھے، دوسری رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھے۔ والسماء والطارق کی آیتیں چھوٹی ہیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ کی آیتیں بڑی ہیں۔ پہلی رکعت میں مختصر قرات ہے، دوسری رکعت میں لمبی قرات ہے، لیکن یہ مسئلہ ہمارے حافظوں کو نہیں معلوم ہے، بعضوں کو۔ تو چنانچہ تراویح اگر کوئی پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس کے بعد میں پہلی رکوع پر آدمی رکوع کرے گا، دوسری رکعت اگرچہ کہ لمبی ہوگی لیکن وہاں جا کر کے تقریباً سوا صفحے کے بعد میں رکوع ہے، وہاں رکوع مکمل کرے گا۔ ایک درمیان میں ایک مسئلہ تھا، میں نے اس مسئلے کی وضاحت کر دی۔ لیکن قرآن میں انسان جب نماز پڑھاتا ہے تو کہاں وقف کرنا چاہیے، کہاں وقف نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا علم ہے، اوقاف کا علم کہتے ہیں اسے۔
یہ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے، لیکن بڑی بے قراری ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، انسان جو ہے 4 آیتیں 5 آیتوں پر مضمون مکمل ہو رہا ہے، ٹاپک ختم ہو رہا ہے، 4 آیتیں پڑھ کے آخری آیت چھوڑ کر کے رکوع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایک ہی آیت کے بعد ٹاپک مکمل ہو رہا ہے۔ لیکن کہیں تو کس کو کہیں؟ ماننے کا جذبہ نہیں ہے، اندر علم جو ہے اپنے اندر انانیت لاتا ہے، وہ انانیت ماننے نہیں دیتی ہے۔ کتنے مسائل ایسے ہیں نماز کے اور دیگر چیزوں کے، آدمی جان کر کے بھی سامنے والوں کو بتانا مشکل ہے۔ جیسے ایک مسئلہ بتا دوں، درمیان میں فرض نماز کے فوراً بعد سنتوں کو کھڑے ہونا، یہ سنت ہے، یہ افضل ہے۔ اگرچہ کہ جو وظائف ہیں، وظیفے ہیں، کچھ بھی ہیں، یہ سنت کے بعد پڑھیں گے۔ جن فرض نمازوں کے بعد سنت مؤکدہ ہے، ان فرض نمازوں کے فوراً بعد سنت کو کھڑے ہونا، یہ سنت طریقہ ہے، یہ افضل ہے۔ تاخیر، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ سلام پھرنے کے بعد وظائف میں لگے ہوئے ہیں، 10 منٹ کے بعد اٹھ کر کے سنت پڑھ رہے ہیں۔ اگرچہ کہ یہ ناجائز تو میں نہیں بول سکتا ہوں، لیکن یہ خلاف مسنون ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ یا بیٹھے رہتے ہیں، دیر میں اٹھ کر کے سنت پڑھتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ایسے نہیں تھی۔ لیکن شہر کی بعض مساجد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ظہر کی نماز کے فوراً بعد کتابی تعلیم پڑھی جاتی ہے، دعا سے پہلے۔ اب سنت کیا ہو رہی ہے؟ اس میں تاخیر ہو رہی ہے۔ جتنی فتاوی کی کتابیں ہیں اٹھا کر کے چھان لیجئے، خلاف سنت ہے۔ لیکن بات بتلائی گئی، بات کی گئی، لیکن بات مانی نہیں گئی۔ میں نے چھوڑ دیا، ابھی ہمیں کیا لینا دینا ہے، مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو ہمیں کیا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں انسان دعا مانگا کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کو تھما دیا کہ یہ جو قرآن ہے یہی صراط مستقیم ہے، ہدن للمتقین۔ اس میں ہدایت ہے۔ متقی سے مراد علماء نے لکھا کہ مڈل درجے کا، مڈل کلاس کا ایمان والا۔ بہت لمبی تفسیر ہے، ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان والے کی ہماری صفت کیا ہے؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ بن دیکھی چیزوں کو، جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں وہ غیب ہے۔ دیکھیے، انسان، غور سے سنیے بات کو، بات سمجھ میں آئے گی۔ انسان کی عقل کو جو علم جو حاصل ہوتا ہے، معاف کرنا ابھی جو میں نے عقل کا اشارہ کیا ہے یہ غلط ہے۔ عقل کہاں ہے؟ آج تک کسی سائنسدان نے طے نہیں کیا کہ عقل بھیجے میں ہے یا دل میں ہے، یا دل اور دماغ کے درمیان میں جو ایک نور ہے وہاں عقل ہے۔ آج تک انسان کی باڈی میں کہاں عقل ہے یہ کسی نے طے نہیں کیا ہے۔ آپ کسی بھی محقق کو بلا کر کے پوچھیں، یہ جو بولتی نا عقل ہے، کیا تجھے عقل ہے، کیا تجھے عقل ہے، کہ عقل کہاں ہے؟ آج تک کسی نے نہیں طے کیا ہے۔ برین میں عقل ہے یہ غلط بات ہے، دل میں عقل ہے یہ غلط بات ہے، کہاں ہے یہ آج تک کسی نے طے، اللہ نے رکھا ہے، کہاں ہے اللہ کو معلوم ہے۔ سائنسدان بھی آج تک طے نہیں کر پائے ہیں کہ عقل کہاں تک ہے۔ یہ تحقیق شدہ بات ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں کسی سے بھی۔ انسان کی عقل کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ 5 چیزوں سے علم حاصل ہوتا ہے۔ ہم جو علم محسوسات کیا ہے؟ ایک دیکھتے ہیں، اور ایک سنتے ہیں، اور ایک چکھتے ہیں، کھارا ہے، پھیکا ہے، اور ایک سونگھتے ہیں، اور ایک محسوس کرتے ہیں۔ آدمی بیٹھا ہے نیچے کنکر ہے، محسوس۔ یہ 5 چیزوں کے ذریعے سے عقل کو ایک نالج حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کا نام غیب نہیں ہے۔ غیب، اب دیکھیے بھی، امام صاحب سفید کرتا پہنے ہیں، آپ نے دیکھا؟ ہاں، سفید کپڑا، اسے ایمان نہیں کہتے ہیں، اسے تصدیق کہتے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جو چیزیں دکھائی نہ دے۔ ایک مخبر صادق، سچی خبر دینے والا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے جو چیزیں ہمیں بتائیں، دوسری دنیا کی، دوسرے آسمان کی، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، عرش بھی ہے، کرسی بھی ہے، اللہ بھی ہے۔ اعلیٰ درجے کا غیب اللہ موجود ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا غیب اللہ موجود، کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ جو دیکھے بغیر کسی چیز کو دل سے مان لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، کسی چیز کو ہم نے، جنت کو ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن مانتے ہیں، دوزخ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن مانتے ہیں، عرش اور کرسی نہیں دیکھا ہے مانتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب ہے، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں. دیکھیے قرآن میں 80 پر ایک جگہ یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ یہ لفظ آیا ہے، نماز کو قائم کرنا. حالانکہ لفظ یہ بھی لا سکتے تھے صلی الصلاۃ، نماز پڑھیے، لفظ یہ بھی لا سکتے تھے. اقامہ کیوں لائے؟ اللہ نے 80 پر ایک جگہ بھی اقامہ لفظ کیوں لایا؟ علماء نے اس پر بڑی اچھی بحث کی ہے. اصل میں تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نقطہ بیان فرمایا. یقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو لفظ ہے نا اصل میں یہ اقام العود سے ہے. یہ لفظ کہاں سے لیے ہیں؟ اقام العود. اقام العود کہتے ہیں تیر کو سیدھا کرنا. آج کے دور میں گن ہیں، بم ہے، مشینیں ہیں. پہلے کے دور میں تیر استعمال کرتے تھے جنگ میں جو پھینکتے ہیں. تیر میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک سامنے پھل ہوتا ہے لوہے کا، اس کے بعد بیت کی لکڑی ہوتی ہے، پیچھے پرندے کے پر لگتے ہیں جو ہواؤں کو چیرتے ہوئے تیر جاتی ہے. وہ جو تیر ہے پچھلے زمانے میں لوگ جو بیت کو سیدھی کرتے تھے، بانس کی لکڑی کی اعلیٰ قسم یہ بیت ہے، بانسی کی لکڑی ہے لیکن اعلیٰ قسم یہ بیت کہلاتی ہے. پچھلے دور میں کیا کرتے تھے؟ وہ بیت کو سیدھا کر کو ایسا دکھتے تھے. رتی برابر بھی اگر اس کے اندر ٹیڑھا پن رہا، تیر یہاں پھینکے تو پھر وہاں جاتی ہے، انہیں سیدھا نہیں جاتی تھی انہیں. تو یہ جو سیدھا کرنا ہے، نمازوں کو سیدھے کرو جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے. ذرہ برابر بھی ٹیڑھا ہوگا وہ کہیں اور چلے جائے گی. اسے کہتے ہیں یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا دماغ کہیں اور ہے، نہ کھڑنا آتا ہے. 2 چیزیں ہیں نماز کے اندر، ایک ظاہری صورت ہے، ایک حقیقی صورت ہے. ظاہری قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، فجر میں کتنی رکعتیں ہیں، ظہر میں کتنی نمازیں ہیں، عصر میں کتنی رکعت ہے، مغرب میں کتنی رکعت ہے، عشاء میں رکعت کتنی ہیں، فجر میں 2 کیوں ہیں، ظہر میں 4 کیوں ہیں، عصر میں 4 کیوں ہیں، مغرب میں 3 کیوں ہیں. اگرچہ کہ یہ معلوم کرنا یہ ایک پیچیدہ علم ہے. فجر میں، مغرب میں، عشاء میں جہری کیوں ہیں، ظہر میں، عصر میں سری کیوں ہیں. یہ بہت لمبی ایک پوری دنیا ہے عجیب. ہم آ کر کے برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آج تک ہمیں نماز صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آیا ہے. اقامہ، نماز کو قائم کرو تیر کی طرح. اللہ نے چند چیزیں نماز کے متعلق میں آپ حضرات کو بیان کروں گا. پہلی چیز، نمازیں 2 سے کم کیوں نہیں ہیں؟ کم از کم منیمم کتنے رکعت ہیں؟ 2 رکعت ہیں. علماء نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے. کہا کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے، اصل تو ایک ہی رکعت ہے، پہلی رکعت سجدہ، 1 رکوع 2 سجدے، بقیہ 3 اسی کی کاپی ہیں. جیسے برتھ سرٹیفکیٹ آپ لینے جائیں تو 4 کاپیاں مانگتے ہیں، 5 کاپی لیتا ہے احتیاطاً. ایک پانی میں پڑ گئی تو دوسری، ایک جل گئی تو تیسری، ایک کہیں گم گئی تو اور ایک. تو علماء نے لکھا انسان کے بس میں یہ بات نہیں ہے. اگر 1 رکعت صرف رکھ دی جاتی تو کما حقہ، جیسا کہ اس کا حق ہے، کھڑنا کیسے چاہیے، بیٹھنا کیسے چاہیے، انسان 1 رکعت میں وہ پوری عبادت نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے 2 رکھی، 4 رکھی تاکہ 1 رکعت میں کمی ہو جائے تو دوسری رکعت میں اس کی کمی پوری ہو جائے. سمجھ گئے آپ؟ پہلی رکعت میں کوئی نقص رہ جائے، کوئی کمی رہ جائے تو دوسری سے اس کی پوری. اسی وجہ سے فرض نمازوں کے بعد سنتیں رکھی گئی کہ فرض میں اگر کمی رہ جائے تو سنتوں سے اس کی پوری کر دی جائے گی، اس نماز کو مکمل بنایا جائے گا. کیوں؟ ایک انسان کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت جیسے کرنا چاہیے ویسے کرے. اچھا، یہ 3 نمازیں جہری کیوں ہیں، 2 نمازیں سری کیوں ہیں؟ اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے، اسی طریقے سے بعض تابعین نے جس میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ درجے کے تابعین میں سے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ تابعی ہیں جو تابعی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ تابعی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پیدا ہوئے. نمبر 1 آپ کی شان بتا رہا ہوں، ام سلمہ ام المؤمنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، آپ کی اہلیہ محترمہ ام سلمہ کی باندی سے پیدا ہوئے ہیں حضرت حسن بصری. ام سلمہ کی باندی گھروں میں کام کاج کے لیے دوسری جگہ بھی جاتی تھی تو حضرت حسن بصری کو ہماری ماں ام سلمہ کے پاس چھوڑ کر کے جاتی تھی. بچہ جب روتا تھا
اگرچہ کہ آپ کی چھاتی میں دودھ نہیں تھا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے، لیکن بچے کو چپ کرانے کے لیے اپنی چھاتی دیتی تھی. جیسے آج کل بھی باہر ملتا ہے دودھ بھی نہیں تو بچے کو خاموش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، یا تو انگلی دے کے چھوڑتے ہیں. ایسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پستان چوسے ہوئے تابعی، اتنا بڑا مقام ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے غالباً سوال کیا، نمازیں 2 سری 3 جہری کیوں ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اسی طریقے سے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے. فنش. تو اس کا جواب دوسرا بھی ہے. اصل میں نمازیں جب فرض ہوئی شروع میں 5 نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہری پڑھاتے تھے، آواز کے ساتھ پڑھاتے تھے. لیکن جو کفار تھے، جو دشمن تھے، ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع کرتے، ادھر شور شرابہ شروع کرتے، آپ کو نماز میں ڈسٹرب کرنے کے لیے. قرآن پڑھنے دیتے نہیں تھے، اشعار پڑھتے تھے، گالیاں بکتے تھے. جیسے آج کل بھی فرقہ پرست لوگ جو انسانیت کے دشمن ہیں، ٹھیک نماز کے وقت میں مسجد کے باہر لا کر کے باجا بجا دیے. حالانکہ 15-20 سال 25 سال پہلے یہ صورت نہیں تھی تو کم تھی، آج زیادہ ہو گئی ہے. کیوں؟ تاکہ ان لوگوں کو نماز نہ پڑھنے دی جائے. اس دور میں بھی کفار آ کر کے ہنگامہ کرتے تھے، حتیٰ کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے لیے رک گئے. میں کیا پڑھوں، کدھر پڑھوں، آوازیں اتنی زیادہ، گالیاں، اشعار. باقاعدہ لوگوں کو جمع کرتے تھے کہ نماز کے وقت میں جا کر کے ہنگامہ کرنا ہے. بہت پریشان تھے. تو اللہ نے آیتیں اتاری، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 ہے. فرمایا گیا کہ آپ بعض نمازیں جہری پڑھیں، بعض نمازیں آپ سری پڑھیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار دیا گیا تھا. تو ظہر اور عصر میں یہ لوگ موجود رہتے تھے تو آہستہ نماز شروع کر دی گئی. مغرب میں یہ لوگ کھانے میں مشغول رہتے تھے، عشاء میں فجر میں سو جاتے تھے تو جہری نماز ہو گئی. لیکن سری نماز میں یہ لوگ 2 ہی وقت میں شرارت زیادہ کرتے تھے تو اللہ نے اس وقت کو سری کر دیا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. تو بہرحال یہ نمازوں کے مسئلے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو تیر کی طرح سیدھا کر کے پڑھتے ہیں. تیر کی طرح سیدھا کرنے میں 2 چیزیں ہیں. ظاہری چیزیں، نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، مستحبات کتنے ہیں، مکروہ کتنے ہیں. مکروہ میں بھی مکروہ تنزیہی نماز کے اندر کیا چیزیں ہیں، مکروہ تحریمی کیا چیزیں ہیں، اور کتنی چیزیں نماز کے اندر حرام ہیں، نماز کو توڑ دینے والی کتنی چیزیں ہیں. یقیمون الصلاۃ، اس کی تفسیر میں 2000 حدیثیں ہیں. کتنے ہیں؟ 2000 حدیثیں ہیں. نماز کیسے پڑھنا چاہیے اس کی مکمل جو تشریح ہے وہ 2000 حدیثوں میں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھئی اللہ نے یہاں لفظ الذین یقیمون الصلاۃ لایا، وہ بقیہ چیزیں کیوں نہیں لایا؟ بقیہ چیزیں اس وجہ سے نہیں لایا، پارے 30 ہیں. یہی یاد رکھنا مشکل ہو رہا ہے. اگر پوری چیزیں لاتے تو صرف 100 پارے ہوتے تھے. نان ڈیٹیلز قرآن میں بیان کر دیا گیا، ڈیٹیلز حدیثوں میں بیان کیا گیا. اسی وجہ سے قرآن اور حدیث یہ دونوں چیزیں مل کر کے ایک چیز مکمل ہوتی ہے. آج بھی ایک طبقہ، ایک فرقہ ایسا موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے. الیاذ باللہ من ذالک. فتاوی رحیمیہ میں ایسے لوگوں کو اسلام سے باہر کہا گیا ہے. بھئی الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو کیسے قائم کرنا؟ 2000 حدیثیں ہیں، تب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نماز کیسے قائم کی جاتی ہے. معاف کرنا میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں. ایک سوال اگر کیا جائے نماز میں فرض کتنے ہیں تو ممکن ہے الحمدللہ بتا دیں گے. واجبات کتنے ہیں؟ کئی لوگ اس میں باہر نکل جائیں گے. 51 سنتیں ہیں نماز کے اندر، 51 سنتیں. ذرا ہاتھ اٹھا کریں کس کو 51 سنتیں یاد ہیں. مکروہ کیا چیزیں ہیں، کس طریقے سے رکوع کرنا چاہیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث بیان فرمائی. حدیث کیا بیان فرمائی؟ الصلاۃ مثنی مثنی وتشہد فی رکعتین وتخشع وتضرع وتمسکن. نماز میں خشوع ہے، نماز میں خضوع ہے، نماز میں تمسکن ہے، سکون ہے. یہ حقیقت اندر کی چیزیں ہیں، باطنی چیزیں ہیں. 3 چیزیں. تضرع کسے کہتے ہیں؟ اپنی باڈی کو ایسے کھڑا کرنا جیسے کسی بادشاہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں.
بہت سے لوگوں کو نماز میں دیکھا گیا، یہ غلط طریقہ ہے، خدا کے سامنے کھڑ رہے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں؟ پیٹ آگے کر کے، سینہ آگے کر کے، ایسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں؟ تضرع، تخشع، اعضاء کو ایک دم عاجزی کے ساتھ کھڑا کرنا۔ تضرع کیا ہے؟ زبان میں جو سورے پڑھ رہے ہیں وہ آہستہ نرمی کے ساتھ جیسے درخواست دیتے ہیں ایسے پڑھنا، ایسا نہیں او دے لو کر ڈالو، ایسے نہیں بھئی، باڈی میں سکون ہے نا، زبان میں بھی لہجہ رہنا۔ وَتَمَسْكُنٌ، صرف زبان میں نہیں دل میں بھی عاجزی رہنا۔ یہ تین چیزیں نماز کی حقیقت ہے۔ ظاہری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، کہ وہ منافق کی نماز ہے، وہ منافق کی نماز ہے، وہ منافق کی نماز ہے کہ آدمی گھڑی دیکھتا رہے، گھڑی دیکھتا رہے، گھڑی دیکھتا رہے، عین وقت میں جلدی جلدی آئے، ٹھونگ مار کے نماز مکمل کر لے، نہ رکوع اس کا مکمل ہوا، نہ سجدہ اس کا مکمل ہوا۔ ایک ذمہ داری تھی، ایک بوجھ تھا، گویا کہ وہ ادا کر دیا گیا۔ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منافق کی نماز ہے، حدیث ہے اعلیٰ درجے کی۔ تو الذین یقیمون الصلاۃ، صرف نماز پڑھنا مراد نہیں ہے، نماز کو قائم کر دو اپنی زندگی میں۔ تو وہ قائم کرنا ہم نے کبھی سیکھا نہیں ہے، وہ مستقل ایک سیکھنے کی چیز ہے۔ نماز کی ظاہری چیزیں ہیں، جو کیا واجبات ہیں، کیا فرض ہیں، یہ اہل علم کے پاس بیٹھنے سے معلوم ہوں گی۔ نماز کی جو باطنی چیزیں ہیں، اندر کی جو حقیقت ہے، وہ اہل اللہ کے سامنے جو ہے زانو تلمس طے کرنے سے وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ علم علماء سے لیا جاتا ہے، اندر کی باطنی چیزیں یہ اللہ والوں سے سیکھی جاتی ہیں۔ چنانچہ دونوں کو ساتھ ملا کر کے نماز کو مکمل سیدھا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، بعد میں چل کر کے 2 رکعت نماز ہوئی یہ مکمل ہوتی ہے۔ تو بہرحال عزیز دوستو بزرگوں، آج کی میری پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو ہدایت مانگی گئی تھی، اللہ نے فوراً سورہ بقرہ میں وہ ہدایت دے دی۔ فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے غیب پر ایمان رکھتے ہوں، اللہ کو مانتے ہوں، توحید، رسالت، آخرت، جہنم کو ماننے والے ہوں، نمازوں کو قائم کرنے والے ہوں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، بقیہ چیزیں اللہ نے زندگی باقی رکھی تو آگے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتوں سے پہلے ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ وینار کے لیے مستقل 3 جمعہ، آج چوتھی جمعہ ہے، آپ حضرات کے سامنے اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہریانہ نوح میں جو میوات کا جو علاقہ ہے، وہاں کے لیے بھی تعاون کی اپیل کی گئی تھی، تو تقریباً 20 لاکھ روپے ہمارے میسور سے لے جا کر کے دیے گئے تھے، لیکن ابھی بات یہ پتہ چلی ہے کہ اب تک صرف 12 لاکھ روپے جمع ہوئے ہیں، حالانکہ بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ بھی زیادہ سے زیادہ دل کھول کر کے جو ہے، یہ غالباً آخری جمعہ ہے، تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بے گھر نہ بنائے، اللہ تعالیٰ سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔